یہ کلپ نہیں اوپن تھی اور یہ بوز نہیں جلدی 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 کلپ نہیں اوپن تھی یو تھی سوچت ہیکو تم کھت تہ تیز یعنی سپیڈ پلس بیٚیہِ پرٛٮ۪تھ 5G سمارٹ فونس خٲطرٕ چھُ یہِ بنیومُت یعنی ٹیکنالوجی پلس تہِ یہ کیا چھُ ایرٹل 5G پلس ادٕ کانٛہہ تہِ 5G کیازِ ایرٹل 5G پلس سب سے پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ امن کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے اور سماجی شعور بڑھانے میں نوجوانوں کا اہم رول۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا جموں میں U20 مشاورتی اجلاس سے خطاب۔ سرحدی علاقوں میں باڑ لگانے اور تیزی کے ساتھ سڑک تعمیر کیے جانے کی وزیر داخلہ امت شاہ کی ہدایت۔ لگاتار بارشوں کی وجہ سے معمولاتی زندگی متاثر، صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے انتظامیہ متحرک، اور بھارت سوڈان میں پھنسے اپنے شہریوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے مختلف ملکوں اور اقوام متحدہ کے ساتھ کر رہا ہے اشتراک۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ یگانگت کے جذبے کے ساتھ مہذب اور تعاون پر مبنی عالمی نظام کی تشکیل کے لیے نوجوان ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان امن کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے اور سماجی شعور کو بڑھانے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر آج جموں یونیورسٹی میں Y20 مشاورتی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے قیام امن میں نوجوان نسل کے اہم کردار کو اجاگر کرتے ہوئے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ مہاتما گاندھی اور سوامی وویکانند کے نظریات پر عمل کریں تاکہ اعتماد اور باہمی عزت و وقار پر مبنی عالمی معاشرے کی تعمیر کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اجتماعی طاقت کو انسانیت کی ترقی اور سربلندی کے لیے استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ اقدار کی خواہشات اور بے لوث خدمت کے عزم سے نوجوان امن، خوشحالی اور پوری انسانیت کے تابناک مستقبل کو ترقی اور وسعت دے سکتے ہیں۔ U20 کنسلٹیشن اجلاس میں مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کی شرکت متوقع تھی، تاہم وہ نئی دلی میں ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے اس اجلاس میں شریک نہ ہو سکے۔ تاہم انہوں نے اجلاس کے افتتاحی سیشن سے ورچوئل طریقے پر خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بھارت کی تاریخ میں یہ ایک تاریخی سال ہے کیونکہ اس سال بھارت کی صدارت میں G20 کا اجلاس ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلے دن سے ہی اچھی حکمرانی کے لیے ایک ماڈل پیش کیا جس کے تحت بھارت کامیابیوں کی اونچائیوں کو چھو رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سرحدی علاقوں میں باڑ لگانے اور سڑک کی تیزی کے ساتھ تعمیر کیے جانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کل نئی دلی میں داخلی امور کی وزارت کے سینئر افسران کے چنتن شیور یا غور خوض سے متعلق اجلاس کی صدارت کی۔ اس چنتن شیور کا مقصد وزارت کے کاموں کا جائزہ لینا اور وزیر اعظم نریندر مودی کے وژن 2047 کے نفاذ کے لیے عملی منصوبہ وضع کرنا ہے۔ وزیر داخلہ نے سائبر کرائم بندوبست، پولیس فورسز کی جدید کاری، انصاف سے متعلق فوجداری نظام میں IT کے بڑھتے ہوئے استعمال، زمینی سرحد کے بندوبست اور ساحلی سیکورٹی سے متعلق معاملات کے لیے ماحولیاتی نظام تشکیل دینے پر زور دیا۔ امت شاہ نے بھرتیوں کے عمل میں تیزی لائے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ جاتی فروغ سے متعلق کمیٹیوں کی میٹنگ باقاعدہ منعقد کی جانی چاہیے تاکہ ملازمین کو بروقت ترقی مل سکے۔ انہوں نے مرکزی مسلح فورسز کے اہلکاروں کے لیے بہبود سے متعلق مختلف اقدامات کیے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا جس میں صحت کی دیکھ بھال سے متعلق سہولیات قائم کرنا وغیرہ شامل ہے۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ یو تھی سوچت ہیکو تم کھت تہ تیز یعنی سپیڈ پلس بیٚیہِ پرٛٮ۪تھ 5G سمارٹ فونس خٲطرٕ چھُ یہِ بنیومُت یعنی ٹیکنالوجی پلس تہِ یہ کیا چھُ ایرٹل 5G پلس ادٕ کانٛہہ تہِ 5G کیازِ ایرٹل 5G پلس شمن کے جوان JKUT کی پہچان، آگ کہیں لگ جائے بس اتنا کر دو کام، 101 نمبر ملاؤ ہم کو دو پیغام، پل بھر میں ہم پہنچ جائیں گے کریں گے سمادھان، ہم اگنی شمن کے جوان JKUT کی پہچان۔ ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ ہاں شکر جی، بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی۔ الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف
एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। फिर से आपका इस्तकबाल है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 10,542 नए मामलों का पता चला है। सेहत की मरकज़ी वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत के दौरान 8,175 अफराद कोविड-19 से सेहतयाब हुए हैं। वजारत ने कहा कि फ़िलहाल मुल्क में कोविड के 63,562 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। शिफायाबी की शरह 98.67% है। इसने कहा है कि मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 220 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर डायफोर्ड सागर ने आज डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में गरीब और ज़रूरतमंद कुंबों में ग़िज़ाई किट तकसीम किए हैं। उन्होंने रेड क्रॉस फंड में से तकरीबन 400 फूड किट ज़रूरतमंद कुंबों और बेवाओं नीज़ यतीमों में तकसीम किए। इस मौके पर इंतजामिया के दीगर कई अफसरान भी मौजूद थे। एक मकामी गैर सरकारी तंजीम की तरफ से बरबरशाह श्रीनगर में मफलूकुल हाल कुंबों में मुफ्त ग़िज़ाई पैकेट तकसीम किए गए। तंजीम के चेयरमैन के मुताबिक मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्राम जारी रहेंगे जिनमें मुफ्त तिब्बी कैंप के अलावा मुफलिस और मफलूकुल हाल घरानों की बेरोजगार ख़वातीन को सिलाई सेंटरों में तरबियत दी जाएगी। इसके अलावा तंजीम गरीब कुंबों की नौजवान लड़कियों की शादी के लिए भी इक़दाम करेगा। वादी के एक नामवर साबिका जज ख्वाजा काजी मोहम्मद मुजफ्फरदीन कल बाद दोपहर इंतकाल कर गए। उनके इज्तिमाई फातह ख्वानी इतवार 23 अप्रैल को लालबाब साहब जकूरा में वाक़ा उनके कब्रिस्तान पर अंजाम दी जाएगी। कुलगाम जिले में आज लोगों के मसाइल और मुश्किलात को उनकी दहलीज पर हल करने के सिलसिले में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने कईमो ब्लॉक में मुनक़दा प्रोग्राम के दौरान मौके पर ही लोगों की शिकायत का अजाला किया है। उन्होंने कई महकमों को लोगों की जायज़ शिकायत हल करने की भी मौके पर ही हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया अवाम को उनकी दहलीज पर तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहा है और इस सिलसिले में महकमों को पहले से ही हिदायत दी गई है। शूल चकपोरा अनंतनाग इलाके के बाशिंदों ने आज पानी की अदम दस्तियाबी पर महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि उन्हें पीने के पानी के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है और महकमा जल शक्ति के मुलाजमीन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। दरिया असना महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सरीर अहमद वानी ने यकीन दिलाया कि वो तरजीही बुनियादों पर इलाके में पानी की दस्तियाबी के लिए इकदाम करेंगे। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिस वजह से नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से लोगों के नक्लो हमल में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। श्रीनगर शहर के बेशतर इलाकों में आज ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखने को मिले, जिस वजह से लोगों को कई दिक्कतों का सामना रहा। दरिया असना महकमे मौसमियात ने 22 अप्रैल तक बेशतर मकामात पर बारिशें होने का इम्कान जाहिर किया है। दरिया जहलम समेत वादी के कई इलाकों के नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है, जिस वजह से नदी नालों के किनारों पर मुकीम आबादी को खतरात के पेश नज़र एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। इस सिलसिले में जिला हेडक्वार्टरों पर कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। इसी दौरान जिला इंतजामिया कुलगाम ने एक बचाव कार्रवाई के दौरान विशु चमगुंड नदी में फंसे एक खाना बदोश कुंबे के मवेशियों समेत बचा लिया है। ज़राए के मुताबिक पानी की सतह में हुए अचानक इजाफे की वजह से फंसे इस कुंबे से मुतल्लिक जूं ही इंतजामिया को इत्तला मिली तो पुलिस, SDRF और महकमा माल की टीमों पर मुश्तमिल अमले ने फौरन बचाव कार्रवाई शुरू की और ख़वातीन और बच्चों समेत 19 लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल किया गया। लगातार बारिशों से पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया ने लोगों को एहतियाती तदाबीर उठाने की तलकीन की है। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने तमाम अफसरों को अपने हेडक्वार्टर पर मौजूद रहने की हिदायत दी है और उन्हें फ़ोन और व्हाट्सएप के जरिए जिला इंतजामिया के जरिए डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से राबते में रहने के लिए कहा है। किसी भी पैदा शुदा सूरत हाल के पेश नज़र अवाम कंट्रोल रूम के इन नंबरात पर राबिता कर सकते हैं। नंबरात हैं 7006562910, 9622619701 और 7006803958। काजीगुंड के हिलर रेलवे स्टेशन पर पानी जमा होने की वजह से काजीगुंड और बानिहाल के दरमियान रेल सर्विस आज मुतासिर रही। रेलवे हुकाम के मुताबिक ये इकदाम मुसाफिरों की सलामती के लिए उठाया गया और जूं ही मौसम में बेहतरी आएगी सर्विस को बहाल किया जाएगा।
خوراک سول سپلائز و امور صارفین محکمے کی انفورسمنٹ ونگ نے آج محکمے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انفورسمنٹ فیاض احمد شاہ کی نگرانی میں ایک وسیع مارکیٹ چیکنگ مہم کا انعقاد کیا، جس دوران لال چوک، ڈل گیٹ، نشاط شالیمار، ناوپورہ، قمرواری، کرن نگر، رام باغ، چھانپورہ اور باغ مہتاب علاقوں میں 137 تنصیبات کا معائنہ کیا گیا۔ مہم کے دوران ایسنشل کموڈیٹیز ایکٹ 1955 کی خلاف ورزی کے مرتکب 25 تاجروں سے 16,300 روپے کا جرمانہ وصول کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک قصائی کی دکان کو سیل کیا گیا۔ محکمے نے لوگوں سے کہا ہے کہ کسی بھی شکایت کی صورت میں وہ ٹول فری نمبر 1800-180-7011 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ سری نگر میں آج نیشنل کانفرنس کے عہدیداروں کے ایک اجلاس کے دوران خواتین ونگ کی صوبائی صدر سبیہ قادری نے سرکار سے اپیل کی ہے کہ وہ ماہ رمضان کے دوران عوام کو اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے ساتھ ساتھ بجلی اور پینے کے پانی کی مناسب سپلائی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ مہنگائی کی وجہ سے عوام کافی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اور انتظامیہ کو فوری طور پر اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کو ہدایت دی کہ وہ ہر سطح پر تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے تمام کوششوں کو بروئے کار لائیں۔ اجلاس سے پارٹی کے دیگر لیڈروں نے بھی خطاب کیا۔ تری اسنا یوتھ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر سلمان علی ساگر نے حضرت بل کے آگ متاثرین کی فوری بازآباد کاری کو یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ سے اپیل کی ہے اور ساتھ ہی متاثرین کی بحالی کے لیے صاحب ثروت افراد کو بھی آگے آنے کے لیے کہا ہے۔ سوڈان میں بڑھتی کشیدگی کے دوران بھارت اقوام متحدہ اور مختلف ممالک کے ساتھ تشدد سے دوچار اس ملک میں اپنے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اشتراک کر رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ 4 ملکوں امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا اہم رول ہے اور اسی کے مطابق انہیں ذمہ داریاں سونپنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کی وزارت خارجہ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے اپنے ہم منصبوں سے بات کی ہے اور دونوں ملکوں نے اس سلسلے میں سیاسی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ بھارت کی سرکار نے نئی دلی میں خصوصی طور پر ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے۔ اس دوران سوڈان میں حریف گروپوں کے درمیان 3 دن سے جاری لڑائی میں کم سے کم 185 افراد ہلاک اور 1,800 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ خرطوم میں جھڑپوں کے سبب مرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ علاقوں میں لاشوں کو ہٹانے کا کام نہیں کیا جا سکا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کانگریس ممبر پارلیمنٹ کارتی چدمبرم اور دیگر افراد کے 11 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے اثاثوں کو ضبط کیا ہے۔ یہ کارروائی کالے دھن کو جائز بنانے کے INX میڈیا معاملے کے تحت کی گئی ہے۔ یہ منقولہ اور غیر منقولہ املاک کرناٹک کے گورکھ ضلع میں واقع ہے۔ یہ کارروائی کالے دھن کو جائز بنانے کی روک تھام کے قانون کے تحت کی گئی ہے۔ اس کیس کا تعلق UPA حکمرانی کے دوران بیرون ملک سے رقومات حاصل کرنے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کے فروغ سے متعلق بورڈ کی طرف سے INX میڈیا گروپ کو دی گئی منظوری کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں سے ہے۔ SKICC سری نگر میں آج اپنی نوعیت کا پہلا سپورٹس کانکلیو منعقد کیا گیا۔ محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کے اہتمام سے منعقدہ اس پروگرام میں محکمے کے سیکریٹری سرمد حفیظ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایسے پروگراموں کے انعقاد سے عوام میں کھیلوں کے تئیں مثبت احساس پیدا ہو رہا ہے۔ انہوں نے محکموں کو اس بات کے لیے شاباشی دی کہ گزشتہ مالی سال کے دوران تقریباً 17.5 لاکھ نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف مائل کیا گیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس سال محکمہ کا عملہ تندہی اور لگن کے ساتھ کام کر کے 35 لاکھ نوجوانوں کی شرکت کو یقینی بنائے گا۔ G20 کی تحقیق اور اختراعی پہل سے متعلق کانفرنس آج ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں ہو رہی ہے۔ G20 کے ممبر ملکوں، بین الاقوامی تنظیموں اور سائنسی برادری کے ماہرین اس 2 روزہ کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور اب درجہ حرارت سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔